TV. ریاض من یا ریاض جانا، ریاض من یا ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، ریاض من یا ریاض جانا، ریاض من یا ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، غنچہ دل کا کھلانا، غنچہ دل کا کھلانا، مسکرانا ریاض کا، غنچہ دل کا کھلانا، مسکرانا ریاض کا، تو جلنا فطرت میں ہے میری، اور جلانا ریاض کا، جلنا فطرت میں ہے میری، اور جلانا ریاض کا، جلنا فطرت میں ہے میری، اور جلانا ریاض کا، ریاض من یا ریاض جانا، ریاض من ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، میں کہوں تو میں ہی جانوں کون مجھ میں بول ہے، میں ہی جانوں کون مجھ میں بول ہے، بولتا میں ہی ہوں لیکن، بولتا میں ہی ہوں لیکن، ہے فرمانا ریاض کا، بولتا میں ہی ہوں لیکن، بولتا میں ہی ہوں لیکن، ہے فرمانا ریاض کا، ریاض من ریاض جانا، ریاض من یا ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، غنچہ دل کا کھلانا، غنچہ دل کا کھلانا، مسکرانا ریاض کا، ریاض من یا ریاض جانا،
کیوں ٹٹولوں قلب کو جب کہ وہ قالب میں بھی ہے ٹٹولوں قلب کو جب کہ وہ قالب میں بھی ہے میرا دل تیرا ٹھکانہ میرا دل تیرا ٹھکانہ اور زمانہ ریاض کا میرا دل تیرا ٹھکانہ میرا دل تیرا ٹھکانہ اور زمانہ ریاض کا ریاض بنیا ریاض جانا ریاض بنیا ریاض جانا دل میں آنا ریاض کا غنچہ دل کا کھلانا غنچہ دل کا کھلانا مسکرانا ریاض کا ریاض بنیا ریاض جانا ریاض دیکھے ریاض جانے ریاض کی بتیاں کروں ریاض دیکھے ریاض جانے ریاض کی بتیاں کروں ریاض دیکھے ریاض جانے ریاض دیکھے ریاض جانے ریاض کی بتیاں کروں ریاض دیکھے ریاض جانے ریاض کی بتیاں کروں ریاض کی نزدیکیوں میں ریاض کی نزدیکیوں میں تم دیوانہ ریاض کا ریاض کی نزدیکیوں میں ریاض کی نزدیکیوں میں تم دیوانہ ریاض کا ریاض بنیا ریاض جانا ریاض بنیا ریاض جانا دل میں آنا ریاض کا غنچہ دل کا کھلانا غنچہ دل کا کھلانا مسکرانا ریاض کا ریاض ایک راز ہے لیکن کھلا مجھ پر کہ یوں ریاض ایک راز ہے لیکن کھلا مجھ پر کہ یوں ریاض ایک راز ہے لیکن کھلا مجھ پر
جسم کے گنچے سے دل میں، جسم کے گنچے سے دل میں ہے ابھرنا ریاض کا، جسم کے گنچے سے دل میں ہے ابھرنا ریاض کا، جسم کے گنچے سے دل میں ہے ابھرنا ریاض کا، ریاض بنیا ریاض جانا، ریاض بنیا ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، گنچے دل کا کھلانا، گنچے دل کا کھلانا، مسکرانا ریاض کا، ریاض بنیا ریاض جانا، عالم ناسوت میں جو بھی ٹھکانے ہیں تیرے، عالم ناسوت میں جو بھی ٹھکانے ہیں تیرے، عالم ناسوت میں جو بھی ٹھکانے ہیں تیرے میرے دل ہے جن میں، تیرے میرے دل ہے جن میں ہے ٹھکانا ریاض کا، تیرے میرے دل ہے جن میں، تیرے میرے دل ہے جن میں ہے ٹھکانا ریاض کا، ریاض بنیا ریاض جانا، ریاض بنیا ریاض جانا، دل میں آنا ریاض کا، گنچے دل کا کھلانا، گنچے دل کا کھلانا، اور سمانا ریاض کا، ریاض بنیا ریاض جانا، ریاض بنیا ریاض جانا، ریاض
نہ یونس دنیا والوں کو نہ یونس تم بتانا ریاض کا دنیا والوں کو نہ یونس دنیا والوں کو نہ یونس تم بتانا ریاض کا دنیا والوں کو نہ یونس تم بتانا ریاض کا ریاض غالب میں بسے تو ریاض ہی جانے یہ حق ریاض غالب میں بسے تو ریاض ہی جانے حق ریاض غالب میں بسے تو ریاض ہی جانے یہ حق دنیا والوں کو نہ یونس دنیا والوں کو نہ یونس تم بتانا ریاض کا دنیا والوں کو نہ یونس دنیا والوں کو نہ یونس تم بتانا ریاض کا ریاض میں نہیں ریاض جانا ریاض میں نہیں ریاض جانا دل میں آنا ریاض کا گنچے دل کا کھلانا گنچے دل کا کھلانا اور سمانا ریاض کا گنچے دل کا کھلانا اور سمانا ریاض کا ریاض میں ریاض جانا دل میں آنا ریاض کا گوہر شاہی گوہر گوہر یا گوہر 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 گوہر یا گوہر 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 یا گوہر ورد ہے ساڈا حورا دا ترانہ گوہر شاہی 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 کہندا اے جی سارا کہندا اے جی سارا زمانہ گوہر شاہی ورد ہے ساڈا حورا دا ترانہ گوہر شاہی ورد ہے ساڈا حورا دا ترانہ گوہر شاہی کہندا اے جی سارا کہندا اے جی سارا ای زمانہ گوہر شاہی ورد ہے ساڈا
है साडा होरा दा तराना गौहर शाही Gohar Shahi Marhaba. We have recently returned from Israel, Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, and it was in many ways a wonderful trip. It's always difficult to properly publicize and advertise. It takes time and efforts, and obviously some local contacts. Since it hadn't been well publicized, hence the result was not as we would be expecting, but nevertheless there were um, a handful of people there. And I would like to remind you that Sarkar Gohar Shahi said, Brother Steve, even if there is one man, I would like to travel 1,000 miles to reach that one man. So we shouldn't be uh, dismayed, and we shouldn't give up just because there was not a lot of people who attended. But we should also tell ourselves, even if there is only one soul, it's worth going. And then Brother Steve arrived in UK yesterday evening, and direct from the airport, he went to Wales. That shows dedication and devotion and determination. I would like everybody to appreciate that effort. And then as we reach out to international audiences, we need to be more precise. We need to be very careful, and we need to have a better choice of words, because this mission, this message is not aimed at one particular group of people. It's not aimed at one particular nation or not one particular religion. This message is so universal and so broad that it has to reach out to every single human soul, no matter what language or culture or religion they come from. This is easy to understand, that this message is universal and it has to reach out to international audiences. But at the same time, we have to bear in our mind that when you're reaching out to different nations, different cultures, you need to be very careful with what you say to them and what not to say to them. For example, according to Muslim faith, we believe Sarkar Gohar Shahi is the awaited Imam Mahdi. So this concept of Imam Mahdi is only valid among Muslims. If you're telling a Christian man or a woman that our Lord
Gohar Shahi is Imam Mahdi. It's not going to serve the purpose. And then there are things that we should be careful about. For example, any article that has my name, obviously there are only few articles that I have written myself. Most of the articles for the past many years now are not written or penned by myself. I speak every day and people record and they compile those articles. And when I speak, I address different nations, different religions. Not every speech that I will deliver will be equal to universal standards. Sometimes you have to be specific about something, and that something is only limited to one group of people. If you share it with others, it is not going to give you the same results. So bear in mind, do not think this is coming from Muhammad Younus AlGohar, so let's give it to everybody. Maybe if I was speaking and I was addressing a particular nation, a particular religion, right? So it is only for them. You cannot share it with somebody else, because for that somebody else, I have many other ways of addressing the same issue with different vocabulary. So please, if you want to help this mission, do not do anything on your own, right? We are doing it. Do not distribute my articles on your personal level with your own understanding, whether or not it will benefit somebody. Sometimes you want to benefit people, but you end up, you know, separating them from the truth. This is because of poor presentation and poor choice of words. I'm going to speak on this subject very soon, and I will tell you that this mission, this message is so universal, and practically it is benefiting every single human soul on earth, right? There are Christians who have benefited from this message. There are Catholics, there are Hindus, there are Sikhs, there are Muslims. So this message is benefiting everybody. And you'll have to acknowledge the universality of this message. But at the same time, just give it a bit of thought. The message is so great and universal, and it is practically benefiting everybody in the world, right? The message is so great. The mission is so great. So the source of this message must be universal. And the source of this message has to be somebody really great, right? Obviously, this message is not coming from Quran or Bible or Torah or Talmud, is it? This mission of universality is not coming from the Quran. It's not coming from Bible. It is coming from a source. And that universal source must be given its due respect and appreciation. And that source is Lord Raria's Gohar Shahi.
I'm not in the business of convincing you whether or not you should believe in His Holiness Gohar Shahi to be Imam Mahdi or Kal Ki Avatar. It doesn't really matter to me. But at least you must acknowledge the fact that the message is so great and universal. So the source must be great and the source must be universal. We have to give credit to the source. If you're praising a child and you're saying this child is so well behaved, well mannered, obviously it's common sense that the child did not learn to be well behaved and well mannered by himself, right? Morality that the child is depicting has a source, and that source is the mother. Does it make any sense to you? You appreciate, you admire a well-behaved, well-mannered child, but you don't want to acknowledge the mother who gave the training, moral and spiritual training, to the child and help the child become well-mannered and well-behaved. Similarly, what we do today, what we propagate today is universal Sufism. And this universal Sufism was nowhere to be found. No Sufi book talks about universal Sufism in practice. Though there are a number of people who claim to be Sufis, and they do label their brand of Sufism and spirituality to be universal. But when it comes to practicality, it's the same Muslim Sufism. We were not Sufis. I was not a Sufi. And all my knowledge, all my training, and anything that I have good in me comes from His Holiness Gohar Shahi. Personally, I do not know anything, and the credit goes to His Holiness Gohar Shahi. And as a representative of His Holiness Gohar Shahi, trust me, I don't care whether you accept His Holiness Gohar Shahi to be Imam Mahdi. It's a label. But what Gohar Shahi is granting humanity is something that speaks for itself. When nobody else has done it in this world, and it's coming from His Holiness Gohar Shahi, you'll have to at least believe that Gohar Shahi is unique. At least you must believe this, that Gohar Shahi is unique. Look at the level of tolerance that we have as a Sufi, don't we? And then some people do not practice what they preach. And it really puts me off. Because I believe in order to be a Sufi, you must practice what you believe. If you don't believe what you practice, you're a hypocrite. And I would like to tell you that a Sufi doesn't hate anybody. A Sufi is not a judgmental. But we have seen people who, in the name of spirituality and in the name of Sufism, they're very quick to judge others, to make judgments, and say negative words about other people.
Why? Because your Sufi knowledge is restricted to Sufi study only. You haven't addressed your lower self. The lower self has to be cleansed. And this lower self needs practical approach. There is no book in this world, including all celestial books, that you will recite or read, and by reading those books, you will manage to purify your lower self. No. You have to go through the process of self-denial, self-purgation, self-mortification, negation of negativity inside you. Every day we meet others, we listen to others, and without establishing the reliability of the source, we happen to believe them and change our mind about the truth. This is a sign of a very poor character. But you, as a Sufi, have to be very careful. If you think you're not competent enough to carry the flag of Gohar Shahi, don't hold it. I have seen people who claim to love Sarkar Gohar Shahi, but the way they carry themselves only depicts how hateful they are in them. The way you walk, the way you talk will have a very great impact on others. This mission is not about Pakistan. This is not about India only. This is not about Muslims or Hindus only. Hindus, Sikhs, they are very humble people. You tell them, they will bow before you and they accept it. But not everybody is humble like them. There are people who think they are the best, who have read Sufi books, but they are not aware of true Sufism. They still have a lot of luggage in their heart. There are ways to express yourself. If you come to know of somebody for the first time, you don't know anything about him. But when you write on the Facebook, first sentence starts with negativity. What kind of a Sufi you think you are? You start your expression with a negative sentence. Where is the positivity? Where is the cleaning of the heart? Where is the transparency? You have to be a little transparent in your thoughts. Before you meet somebody, before you listen to them, before you hear them out, don't say a word, either positive or negative. Do you understand my point? And on the other hand, these people, most of our people do not know English well, but they juggle with everything. Don't do that. For the past 3 weeks, I have been requesting Shahid Bhai and Nasir Bhai to make Universal Sufi Order prominent. Maybe they think something is more important than doing this. This is why they haven't done it yet. I'm really dismayed and frustrated.
because I had told them in earnest, do it on priority basis. Do it now, do it now, do it now. You can do these videos later on, but you don't get it. On social media, nobody is allowed to speak on behalf of me or Sarkar or our organization. You cannot do it. If you do it, I will block you from my ID. I'll delete your ID. Social media is not a toy, right? Everything is recorded. It's not a toy. You can't play with it. But then, at the same time, people should realize that only the authentic IDs, which are the IDs of Mehdi Foundation International, Messiah Foundation International, only they can post things and they should be regarded as authentic posts. On an individual basis, you can only share your experience, right? How you feel, but do not say anything on behalf of me, on behalf of ALRA TV, on behalf of Mehdi Foundation, Messiah Foundation, because you are not discerning enough to suss out what should you tell what nation, what culture, what group of people. This mission is very sensitive. You must realize the enormity and sensitivity of this mission. When we make wallpapers from Mehdi Foundation, Messiah Foundation, nobody else should be making wallpapers. Shouldn't do that. And then we need to understand that some photographs are for personal use, right? And some photographs are for public use. Do not share any image of His Holiness Gohar Shahi in which Sarkar is sitting in his bedroom and Sarkar is only wearing an undershirt. Do you think this should be posted on Facebook? But people have no bloody brains. Don't do that. It's not good. I mean, you're not serving the purpose. And then people enter into different private groups on Facebook. And, in really non-standard English, they explain our mission, which makes no bloody sense. You are there, you think you are there to tell people about the mission, but the way you are explaining the mission in whatever standard of English you are doing it, it is ruining the mission. You're earning a bad name for the mission.
So please use Facebook for your personal experience only. Do not do that. And everybody is running a campaign in his own way. Don't do that. It's not good. I'll continue to speak on the same subject later on. But I would like to invite Brother Steve to tell us the gist of the tour of Israel, and also Brother Steve has just returned from Wales, from Cardiff. You know, it gives me a sense of relief sometimes when I see I'm sitting home and somebody who has just arrived from a foreign country, and from the airport he went to Cardiff without even resting for a minute, and he spent his time there. He hasn't slept, he hasn't rested. This is wonderful. This shows how dedicated one is. And obviously, when somebody is that much dedicated and sincere and honest with Sarkar's mission, believe me, Sarkar will keep such a person very close to his heart. There is no doubt. So let me invite Brother Steve with a round of applause. Gosh, Marhaba, everybody, and Shalom, and much congratulations to His Holiness Younus AlGohar on such a wonderful tour of Israel, real groundbreaking tour, very successful. We landed in Tel Aviv airport, and straight away His Holiness said how calm and peaceful it felt. There's something in the atmosphere in Israel. And you're very quickly reminded, well, personally, after reading the Bible so many times and hearing lectures in churches, that exactly what happened in that land over these thousands of years. I mean, 3,000 to 4,000 years But of Steve, history. only one messenger out of 124,000 came to Mecca. All the rest came to this part. You can understand why this is so peaceful. Incredible. And how holy it is. Yes. Because everybody was poured into that land. From Abraham to Jesus. Everybody. And it was just so emotional visiting there. This was much better than the first. I first visited Israel in 2014. We were a small team. We were just finding our feet there, really, doing some leafleting and going here and there. But this time, thanks to Adesina Villa, Scott and Marla Berger, our friends that we met in America that have joined our cause and joined our mission, we've managed to structure a visit to Israel and have 2 wonderful programs. In my opinion, the best 2 cities in Israel for a program like that, really suited for spirituality. Number 1, of course, I mean, the Kingdom of Heaven, Jerusalem, which is for probably over a third of the planet who follow the Abrahamic faiths. It's as close to heaven that you will get on earth. It's significant to all 3 religions in Jerusalem. And Jerusalem, the actual city of Jerusalem is more or less split into 2, with the Israeli and Arabs, but more to the Arab side, there lies the old city.
those walls have moved over time. The old city was much smaller in biblical times. And when we visited Jerusalem, I mean, as soon as you get there, it's just, your heart starts beating, you know, memories come flooding back, names and things that you've heard, and the fact that we were staying there as well. I mean, sleeping in Jerusalem, and it was just, for me, it was so incredible experience to have. The Holy Sepulchre was, for me, the first place really to go to. The Holy Sepulchre is in the Christian quarter. So the old city of Jerusalem is split into four. It's split into quarters. There's a Christian Jewish quarter section, a Jewish section, a Muslim section, and one for the Armenians as well. So it's split into four. And in the Christian section, as close to Calvary Hill, where the crucifixion of Jesus took place, they built this church called the Holy Sepulchre. And as you walk in there, there's some steps that lead up to the crucifixion site. And they've actually left the rock there that they believed that the crucifix was mounted. And this idea of the actual soil and the actual rock being left there is common to all three sites that I'll go through later. But that place was just overwhelming. And I attempted to do 2 videos to start with, and I was just flooded with tears. It's so emotional when you go in there. It's unbelievable. I started to describe and explain what people were doing. They were kissing the feet of Jesus. They were kissing the rock that the cross was on. And just the thought that came into my mind was that Jesus came to talk about love and peace and unity, and they nailed him to a cross. You know, it's just really unbelievable. When you're standing in that church, that's when it really hits you. Exactly what happened and what he went through, and you see the steps that every step he took, he was beaten, and you know, carrying the cross to up to the Calvary Hill. So this is the actual stone. So the crucifixion has taken place, and Jesus was laid on this stone. That people just, I mean, it's just overwhelming when you touch the stone. You feel the sorrow just coming over you, tears flooding over you. It's just incredible. And there was thousands of people in there. And actually, first time I went there a few years ago, it was full of Russians and Ukrainians. And this time there was lots of Sri Lankans, lots of Asian Christians there. And so it just sort of depends on the time you go there. People go on pilgrimages there. Into the Holy Sepulchre, and then the site of the resurrection, where the first, you know, I'm just going to say, according to the scriptures, that the first person that Jesus saw was Mary Magdalene, and the area there has been preserved as well, where the resurrection took place. So that was the Holy Sepulchre, and then you just walk 5 minutes. And then you're into the Jewish section, and you can enter the Western Wall. Very easy to enter the Western Wall. And there you will see the Jewish, their holy site. And the Wailing Wall, we went into quite detail with Scott Berger. Most of it is underground. There's only a bit of it showing about 100 feet or so. And it's split into 2 for men and women, and they go there to pray. There's lots of sorrow and lots of thinking about the past and praying for the past traumas that the Jews have gone through, and then they pray for hope, and they write their prayers on bits of paper,
and they pushed them into the cracks of the pavement, of the slabs. So then we went inside the where the wall. There's an archway. You go into there, and they're praying in there. They're really quite welcoming in there, and they don't mind people going in there. It's really quite nice inside the archways. So really, that's the Western Wall, and obviously that was we'll say again, according to their scriptures, that was the site of Solomon, the son of King David, who built the first temple, which was really the first worship place of Judaism. Their struggle to have a worship place took them there, and the first one was destroyed by the Babylonians, and then they built another temple, which was destroyed by the Romans, and that wall was built by Herod, a second emperor of Rome. So that's a very, very holy site for the Jewish people. And then obviously just the other side of that wall is the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. And I was really fortunate this time to be allowed inside. So I was really so happy to go inside there. Again, just get very overwhelmed that when you see the rock, that's enough to be emotional. Just what happened there, that after that night flight from Mecca, the Prophet Muhammad came to that area again. I mean, it's just incredible. It's like a holy magnet, isn't it? So Prophet Muhammad came there and ascended into heaven and spoke with God, all on this same site. And you're allowed to go underneath the rock and touch the bottom of the rock, so you're actually in that place. It's just fantastic there. Beautiful sight. So that's Jerusalem, and you see people just doing the best that they can to coexist. Really, they're coexisting there, but there's still a lot missing, a lot that can be done, with love and with more understanding and obviously more awareness. I think by words they're saying that, oh yes, it's the same God, it's the same practice, it's the same area that we all, but they don't respect, in my belief, they still don't respect and become aware that that same God is inside this person from this religion as the same God that's inside of myself. I think that's what's lacking, and this is where His Holiness Goa Shahi, this is where this message is going to unite people of all faiths, as we've seen through this tour as well, especially, that it's so appealing to people. Our first talk we had was in the YMCA in Jerusalem, and when you say YMCA, you think of a hall, a social club or something, but this was a magnificent building, beautiful, the three arches, and it was built on multiculturalism. This actual site is a big hotel, and our talk was in the auditorium, huge domed hallway with a balcony as well, a stage. It was a beautiful place, and I was so happy when I walked in and I saw Paula that we met in Ojai in California, in the multicultural center that we had the talk there. So she'd come by land. She crossed by land from Jordan into Israel. She was with her son, wasn't she? And so people are coming together, and people want more. They're getting this taste of divinity, and they want to hear more from His Holiness. And she's a very, very respectful and lovely lady. So I was so happy to see her. And then people started to gather slowly, and we had Warren Archer and
as a senior as well, doing brief talks, and then I introduced His Holiness, and then His Holiness took to the stage and delivered a wonderful speech, and people were actually speechless afterwards. That was the first one. There was really very little questions. People were very, very happy. And as His Holiness said, obviously we didn't spend a great deal of time publicising it, and this was really a taster, but the quality of the people was amazing. And the time, obviously, it suits every kind of need, that if there's a lot of people there, okay, you're going to get a few loving souls and a few good people, but you might not get that personal touch with people. You might not get to talk to people. But when it was quieter, I saw a gentleman there. He looked Jewish to me, so I started talking to him, and he had an American accent. I thought, okay, a Brooklyn accent. You could recognize the Brooklyn accent. He said his name was Jacob, and we started talking, and he told me he had a spiritual bookshop, so I said, well, in Jerusalem, and he's interested in Sufism and Judaism as well. So I said, well, hold that thought, listen to the speech, and you can speak to His Holiness afterwards. And he was very happy to do that. So we met up with him, and I can talk about him a little bit later. But that's the good part about that, when you got that time to really bond with people, and we had the time to interview people, and this time as well, it had a stage, and we did the Circle of Love on the stage, and went through so many zikrs, and people were feeling this heart awakening. It was a really beautiful feeling. That was Jerusalem, and in between these, before the next event, we visited Bethlehem, which was according to scriptures again, it has been disputed, but that Jesus was born in Bethlehem. And there's the Church of Nativity, a big square inside Bethlehem. So in doing that, which was very interesting as well, we actually had to cross the border into Palestine. So there was a border check, and we went into Palestine, and it was a completely different story as we entered Palestine. It was really, some of it was really sad, when you saw the walls, and but Bethlehem was really a beautiful place in that center. And so we visited the church of the site that Jesus was born, and Mother Mary was wandering around Bethlehem looking for a place to stay according to scriptures. Yeah. And in the end, it was just a stable keeper who said, you can go into the stable with the animals, and there's a manger there, and this is where Jesus was born. So you think of all this, and the kings that arrived there to welcome the birth, and then I just envisioned the North Star, and everything just comes to you when you're in Bethlehem. It's just amazing. So that was Bethlehem. We visited Jaffa as well, and did some leafleting, promoting the talks. Jaffa is really new meets old. It's right next to Tel Aviv, and it's a seaport. And again, that landscape that you see in so many places in Israel that people don't really understand and probably don't believe it until they see it, where you'll see a landscape of synagogue, the minarets of a mosque, and then the church bells. 1 minute you'll hear church bells ringing, then you'll hear calls to prayer from the mosque. And as good as they can, everybody's living their lives as they can, and the Israelis just allow them to do that. As we've mentioned before, all the road signs are in Hebrew, Arabic, and English. Yeah. When you go to any historical site, everything's always written in Arabic, English, and Hebrew. So it's very accommodating. And as I said, that landscape is incredible, where you see these different worship places. And the second, what you could say, the second settlement after World War II, when Israel state was established,
they went to Jaffa first. So it's very important as well to Judaism at the moment and Israelis. So that was Jaffa. We visited then to Haifa, where there's the Baha'i gardens. I mean, the beautiful gardens up there. And Haifa is as well very multicultural. You get a feeling of this hope there, that there's a younger generation that they don't want to be tied down to these shackles and this division of religions. They actually established this festival they do every year in December, the Holiday of Holidays, where the Christians celebrate Christmas, the Jews celebrate Hanukkah, and the Muslims celebrate Ramadan, all in December in this festival. People open their houses and they share their faiths with people, Baha'is and Druze and Ahmadis. Everybody's living in Haifa. And we found it quite a accommodating place. Very beautiful with the Baha'i gardens. I mean, really spectacular. And we visited then another, beautiful place set up in the hills was the cave of Elijah, or Elias. The Latinized word is Elias, or what would be known in the Quran. He's mentioned in, I would say, almost all the holy books, the Tumen and the First and the Old Testament and the Quran. Very, very important. And His Holiness has mentioned Prophet Elias many times, to be in North America and Canada, that he's still a very important figure. And he wandered in those areas as well, and he's stayed in that cave, and you can go right inside that cave. So just everywhere, and the shrine as well of the Baha'i, the Prophet, that's just up in Akka. That's where we were staying, in Akka, just north of Haifa. So then we had the talk. That was in the Crown Plaza Hotel. It was a spectacular hotel set right up in the hilltops in the mountains. Beautiful hotel. And again, we had our guest speakers. But this time we had Scott and Marla Berger. They joined us. And they presented their Tree of Life presentation. And we had the Circle of Love. There was two locals came to that one, two Jewish guys. They were just knocked out by it. They were really into Sufism. They wondered what was going on. They had no idea what was going to go on. And when they came in, they were up and doing the heart meditation, the heart mantra. They said, we want to come back. Please come back. So we took all their details, and they were a lovely couple of guys. So that was the event in Crown Plaza. We also visited Nazareth, another site that's so important in the Bible, because this is where Jesus grew up, and this is where most of the ministry took place. It was only no more than a 3-year ministry, but it happened in that area. And the Sea of Galilee is very close, where Jesus walked on the water and performed the miracles of feeding the 5,000. So much happened in that area. And they built the church on the actual spot where Archangel Gabriel announced that the Virgin Mary would give birth to Jesus. And they preserved that area inside the church. Well, the church wasn't there. They built the church around it. But that's also very significant. I mean, there was thousands of people there. And I started to do a video there. And literally the bells were ringing, and they were going in for the service for the church. And just as they went in there, then you heard the call of prayers outside from the mosque. So, I mean, Nazareth, it's so densely populated as well. It's incredible. Small, windy roads, and it's a really special place, Nazareth, and lots of Sufis there. It's very, very
populated with Sufis in Nazareth. So that was kind of like in between these events. So I mean, it was a hugely successful tour. We went on to have meetings with Jacob, and we went back down to Jerusalem, down to his bookshop. He has a spiritual bookshop in the Station Marketplace in Jerusalem, and he came from Brooklyn about 30 years ago. A Jewish background, but he's very much into Sufism, and he invited us then. So that was on the Friday, which was the day before Sabbath, and he invited us to the synagogue he goes to, the Zion synagogue. Is in Bacha, which is a really affluent part of Jerusalem. And we visited the synagogue. We were invited inside, His Holiness and a couple more of us. And it's a female rabbi there. So, you know, this is really something for us. We have met a female rabbi in Sedona, but in Jerusalem, I was quite surprised. Rabbi Tamar, and she spoke beautifully. And it was such a wonderful service. I mean, the psalms they were singing and it was so beautiful. It was so harmonious. Yeah. They wasn't playing any instruments. It was all harmonies and beautiful, soothing song. So we really enjoyed that service. And then we were invited back to Rabbi Jonathan and his wife, Randy. And we had a meal with there, so we could experience what they, how they take the meal before Shabbat, before Sabbath. Mm-hmm. How they bless the bread. They pour salt onto the bread. You wash your hands before. You don't speak until the bread's cut. And it was really nice to see that how they go past them. Obviously, we gave them our message and we told them all about our Sufi order. Right. So they're very happy to hear that. So we've made some great contacts, and we're going to most certainly return back to Israel sooner than later, hopefully. But Cardiff. That was wonderful. Yeah. So when we came back to the UK, and then we had a Mind, Body and Soul Expo. Now this was after a very successful expo we had last month in Chepstow in South Wales. It was in the racecourse, and they had where else could we go from there but the capital? So we went to Cardiff. Wales is its own country, has its capital, it has its own language, but it's part of the United Kingdom. But they're lovely people. I don't find them a lot different to Irish people, to be honest with you. That's how I find Welsh. They're both Celts. They both have the same ancestry, and I just love the Welsh people. And I was joined today by Mahad and Furqan. They worked really hard today. So I'd like Furqan, please, if I may, Furqan can give his views and give his little report of what happened today in the expo. What? Do you want me to say something? Is it awkward? Start what? Oh. Open your mouth. Sorry. We had the expo at Wales, and if I'm being honest,
after that, for us, it's a boggled mind, body, and spirit. It's left us like that. We've, especially Brother Steve's, made many contacts, like the Spiritual National Union, I think it was. Definitely going to be contacting them later. And people there just seemed very accepting of the message. They seemed very interested in it. There was one guy who came up to the stall, and he was seeing the leaflet with Lord Arias and Lord Jesus. He said, I'm very familiar with Jesus, but who is Lord Arias? And of course, he had a very in-depth conversation with Brother Steve. And after that, Brother Steve mentioned about how we could possibly set up a program in Cardiff, and Dave, I think his name was, he seemed really excited, just really wants to meet you. Yeah, so that was the actual expo was in Cardiff University. It was in Cardiff University, in the centre of Cardiff, and it was in the Great Hall, wasn't it? It was a big hall, and I would say there was a good 50 to 60 stands there. The organizer as well really recommended that we came to that hall, that we did a Sufi gathering there, and she's going to help us with the promotion of it, with the advertising of it. But yeah, so we went through the whole process with Dave, and he took the initiation of Isa, Ya Isa, and what about the two ladies? Remember? I think one took Rory Zika, and the other took Ya Isa, and one fell bolt in the chest, I believe, and the other fell piece inside. I think one of them was called RHI. Can't quite remember the other name. But then there was another man, Kerry. One of the highlights of the day, actually. He came up to the booth and, Kerry, Kerry. He said he traveled 25 miles to the expo himself. He came up to us, asked us about the message we're promoting, and without us actually saying anything, he came up, he told us this brilliant line, religion needs spirituality, but spirituality doesn't need religion. Wow. And as soon as we heard that, we were like, absolutely getting mind-boggled, stunned. When me and Mahad heard that, we were like, come on, we have to show Brother Steve. We have... I still can't get over it, really. Come back. But how did you find the people? How did you find? How did you find the people there? Were they spiritually minded? What were the questions? They were very open-minded. They were very accepting of the message. Yes. They Like Glastonbury. Yes, yeah. In fact, Brother Steve said, "This is." What about that lady when we said about the reality of the soul? What did she say about the body? How did she remember? I don't remember that. You heard it say that, didn't you? She said, "Yeah, it's just a meat suit." I mean, they all had this real understanding, didn't they? They really did. So definitely, we're going to do something in Wales. Now we've got the churches. They kept coming over to us, and I went to them, and they think it's going to be fantastic. I told them all about
once we get the Glastonbury video done, we can show them exactly what we'll do there. Yeah. And that would be amazing. So there's about 7 from Barry, Port Talbot, Swansea, Cardiff, Newport, Chepstow. They've got spiritual churches everywhere in Wales. I mean, Really? oh yes, Spiritual churches. yeah, and they're all in one union. Once we do one and make it a success, we'll go to all of them. Wow. You know, and his name is Tony. He's the one of the chairmen. He said, "I'm going to put in a good word for you, and we're going to set something up." So we could do a whole string of programs there, and a big one in that hall. Invite all the students there. It's a student union, and we have those ex-students you were saying about Dave, and he set up his own yoga. So they're all kind of connected. Everybody sort of seems to know everybody there. It's a bit like, yeah. But So another point I like to make is it was a university event held at a university, but there were a lot of young people there, and it just goes to show that nowadays people aren't waiting till they start to grade to learn about spirituality. They really want to learn it now. They want to learn at a younger age. That's the age. Mhm. They're not waiting till the end of their days. there's a good cross section of people there, and it's always nice if we've got a cross section on the table that people can relate to. I thought this time there was a lot more men than I've seen in many expos. There was a lot of men. Usually I would say it's usually about 8% that come to the booth, but there was lots of men there. So lots of young people. But at one stage there was people coming from all over. So expos are still brilliant, aren't they? People see our banners. Yeah. But we, as we did speak in Israel, that we're going to completely restructure the mission work, aren't we? We're going to get serious-minded people, Yeah. that want to help in any which way they can, and do it in a proper fashion. Whether it's a talk or whether it's an expo or whatever program we're doing, we will have a proper team of people. There's so much we need to do. I mean, we're going to have to do new banners for the new promotions. We had an idea of a new banner today, didn't we, when we saw one? So there's lots for us to do. Brother Steve, give me your ideal team names so we can appoint a team for programs. Yeah? And you also know. Your favorite?
the Holy Sepulchre Church. We just walked up these steps. This is the site of the crucifixion, Calvary Hill in Jerusalem. And we'll just walk over to here. This was the place where it's believed the closest place that they can get to Calvary Hill, where the crucifixion of Lord Jesus Christ took place. Here people are praying and queuing up. And this is the crucifixion site, and you can see the actual original stones on the left and right, and the crucifixion of Jesus that took place. And between the five sects of Christianity, Roman Catholics, Greek Orthodox, Coptic Christians, minutes. وقاص احمد نے سوال کیا ہے میر پور آزاد کشمیر سے. السلام علیکم. امید ہے آپ رہنمائی فرمائیں گے. میری بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اس ذات نے عقل سمجھ دی ہے اور کچھ الرا ٹی وی پر دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ میری سوئی ایک جگہ پر اٹک گئی ہے. گوہر شاہی سرکار امام مہدی کیسے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں پلیز. میں آپ پر کسی قسم کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنی اصلاح چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جی، امام مہدی کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کے پیروکار رہے ہیں ان میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. سنیوں کے نزدیک مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، لیکن وہ اتنا جوش و جذبہ امام مہدی کے حوالے سے سنیوں میں پایا نہیں جاتا. زیادہ تر امام مہدی کا جو تذکرہ ہوتا رہا ہے وہ اہل تشیع کے ہاں ہوا ہے، اور ان کے ہاں امام مہدی کا جو تصور ہے وہ مرکز و محور ایمان ہے اہل تشیع کے ہاں. سنیوں میں جو ہے اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو نہیں ہوتی. اچھا، اب اہل سنت والجماعت میں یہ عقیدہ تو موجود ہے امام مہدی کو آنا ہے، اور اہل سنت والجماعت مانتے بھی ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اس دنیا میں. اہل تشیع کے ہاں اس کو زیادہ تقویت حاصل ہے تصور مہدی کو. اہل سنت والجماعت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی مہدیت کے بعد تصور مہدی پر بہت سارے ان کے جو ہے الجھنیں
اور خدشات بڑھ گئے، اور وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے اہل سنت والجماعت کے لوگ کہ نہ ماننا ہے اور نہ اس عقیدے کو چھوڑنا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، لیکن جب کوئی بھی امام مہدی کی بات کرے گا تو کہیں گے جھوٹا ہے۔ تو وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے۔ اچھا، اب جھوٹے مدعی بہت سارے آئے ہیں، نبوت کے بھی بڑے جھوٹے دعوے دار آئے۔ کیوں جی؟ نبوت کے بھی بہت جھوٹے دعوے دار آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا نام ہے مسلمہ کذاب۔ وہ کہتا تھا جی میں بھی نبی، اس نے دیکھا کہ بھئی نبوت کا دعویٰ، بہت سارے نبوت کے دعوے دار آئے۔ امام مہدی کا جو مرتبہ ہے اس کے بھی بہت سارے مدعی ہوئے، کم و بیش 11-12 تو ہو چکے ہیں، یعنی جو پرومننٹ رہے ہیں۔ ویسے اکا دکا لوکل ڈومیسٹک سطح پر تو بہت سارے دعوے دار ہوئے۔ ایک اور بھی شخص تھا حیدرآباد دکن میں، اس نے اپنا نام جو ہے نا جیمز بانڈ رکھا ہوا تھا، لمبے لمبے بال اس کے، حیدرآباد دکن انڈیا میں۔ اسی طرح انڈیا میں ایک جگہ ہے جوناگڑھ، وہاں پر بھی ایک دعوے دار ہوا، جھوٹا دعوے دار۔ اس کے علاوہ سوڈان میں ہوا، محمد احمد اس کا نام تھا، لیکن مشہور ہوا وہ سوڈانی مہدی کے نام سے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ طالبان کا جو سربراہ ہوا ملا عمر، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ وہ بھی دعوے دار ہے۔ اس کے علاوہ داعش، آئسس جو بنی، اس کا لیڈر جو تھا ابو بکر البغدادی، اس کے بارے میں بھی اس کے جہادیوں کا یہ ماننا تھا کہ معاذ اللہ وہ وہی خلیفہ ہے جس کو مختلف حدیثوں میں مہدی بھی کہا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ اب اتنے سارے جو جھوٹے دعوے دار آ گئے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ سن ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ابھی اگر کوئی امام مہدی کی بات کرے گا وہ بھی جھوٹا ہی ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ اس میں لوگوں کا قصور ہے بھی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے نہیں ہے۔ قصور کیا ہے ان کا؟ کہ بھئی آپ اگر ہیرے کی تلاش میں نکلے ہیں تو آپ کو ہیرے کی پہچان تو ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ ہیرے کی تلاش میں نکلے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہیرا کیا ہوتا تو کوئی آپ کو پتھر دے جائے گا۔ تو آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے وہ کسوٹی حاصل نہیں کی جس کسوٹی کے بلبوتے پر آپ امام مہدی کو پہچان لیں۔ اچھا، اب جو حال اس وقت ہے مسلمانوں کا، اگر اس حال کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ امام مہدی کو پہچاننے کی کسوٹی تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کے مسلمان میں یہ کسوٹی نہیں ہے کہ وہ عالم حق کی پہچان کر لے۔ صحیح ہے نا؟ یا اپنی پہچان کر لے کہ میں کون ہوں۔ اب مجھے بتائیے، کیا عالم اسلام کے پاس صراط مستقیم کی کسوٹی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر کوئی فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اگر تم سنی ہو اور تمہیں
صراط مستقیم کی کسوٹی حاصل ہے تو تم سنی کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ اگر تم اہل حدیث ہو تو تم اہل حدیث کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ اگر تم شیعہ ہو تو شیعہ کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ روئے زمین پر اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کو یہ بتا دے کہ یہ فلاں شے صراط مستقیم ہے، اور اگر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تجھے کسوٹی معلوم ہے تو تو نے صراط مستقیم اختیار کیوں نہیں کی؟ تو وہابی کیوں ہے، سلفی کیوں ہے، بریلوی کیوں ہے، سنی کیوں ہے، شیعہ کیوں ہے، تو امتی کیوں نہیں ہے، اللہ والا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائی وقاص احمد، یہ جو دور چل رہا ہے عالم اسلام کے لیے، یہ سیاہ ترین دور ہے، یہ ایسا دور ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس وہ آلہ نہیں رہا، وہ کسوٹی نہیں رہی کہ جس کی بنا پر ہم یہ پہچان کر لیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، حق کا راستہ کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس صراط مستقیم کی کسوٹی ہوتی تو پھر ہم کبھی بھی فرقوں میں نہ بٹتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور پھر بھی وہ سنی ہے، پھر بھی وہ شیعہ ہے۔ بھئی تم تو اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہو۔ اگر تم نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہوتا تو تم فرقے واریت میں نہ ہوتے، یہ قرآن مجید کا درس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حبل اللہ کیا ہے۔ اب جب آپ کو یہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرقے واریت سے بچنا ہے تو حبل اللہ کو تھام لو، اور آپ کو پتہ نہیں کہ حبل اللہ کیا ہے، تو پھر آپ کیا تھامیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بھئی اللہ نے کہا کہ فرقے واریت سے بچنا ہے، حبل اللہ کو تھام لو، اللہ کی رسی، اور آپ کو پتہ نہیں کہ حبل اللہ ہے کیا۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، میرا یار ترکی کی زبان بولتا ہے اور مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج اگر آپ کے پاس صراط مستقیم کی جانچ پڑتال کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، میرے بھائی آپ امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے؟ امام مہدی کو تو آپ نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی ذات ہے، ہیں؟ کیا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر لکھا ہوگا وہ امام مہدی ہیں؟ اتنا نور ہوگا کہ سب خود بخود جھک جائیں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام میں، محمد رسول اللہ میں اتنا نور نہیں تھا کہ لوگ سب خود بخود جھک جائیں؟ کچھ ایمان لائے، کچھ دشمن ہو گئے، کچھ ایمان لائے، دشمن ہو گئے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء موجود تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو ہے احمد آئیں گے، لیکن کس نے سمجھا؟ نہیں سمجھ پائے نا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ تم کو اللہ کی بارگاہ سے ایسی نوازش ہو کہ تم حبل اللہ کو تھامنے کے قابل ہو جاؤ۔
فرقہ واریت سے نکل جاؤ، حبل اللہ کو تھام لو اور تمہیں صراط مستقیم کی کسوٹی آ جائے۔ پھر جب صراط مستقیم کی کسوٹی تمہارے پاس آ جائے گی، تم بھی صراط مستقیم پر ہوگے نا، امام مہدی بھی تم کو صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے آئیں گے، تم وہی کسوٹی صراط مستقیم والی امام مہدی پر آزما لینا۔ جس حبل اللہ سے تو جڑا ہوا ہے، اگر وہ حبل اللہ امام مہدی کے اندر بھی نظر آ گئی تو مان لینا یہ امام مہدی ہے۔ اسی لیے سرکار گوھر شاہی امام مہدی نے فرمایا کہ امام مہدی کی پہچان نور سے ہوگی۔ جس کے دل میں نور ہوگا، جس کے دل میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچانے، اور جس کے دل میں نور ہوگا وہ مومن ہوگا۔ حضور کے دور میں کچھ اعرابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جب انہوں نے صحابہ کرام کی عزت و توقیر اور شجاعت دیکھی تو فوراً کہنے لگے جی ہم بھی مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، کہا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عربی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو نور تمہارے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی کو پہچاننا گا وہ جو مومن ہوگا، شیعہ نہیں پہچان سکتا، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ نہیں امام مہدی کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ کون پہچانے گا؟ جو مومن بن چکا ہوگا، جس کے دل میں نور ہوگا، وہ پہچانے گا۔ اسی لیے ہم سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی نظر کرم کے ساتھ لوگوں کو اپنے دل منور کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، ذکر قلب کو پھیلا رہے ہیں کہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام آئے اور ان کے دلوں میں اللہ کا نور جو ہے آ جائے۔ پھر جب اللہ کا نور آ جائے گا تو خود ہی پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے وقاص احمد ضروری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم صراط مستقیم کو اختیار کر لیں۔ پہلے سرکار گوھر شاہی نے صراط مستقیم کو اختیار کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ قرآن اور حدیث کی روح ہے، وہی سنت رسول ہے، وہی سنت مولا علی ہے جو آج سرکار گوھر شاہی کا کرم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا تھا غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر تو تجھے تیرے اپنے قلب سے کلمے کی آواز آئے گی۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے قلب کے اندر کلمہ اتر جاتا ہے، اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت ہو گئی، اب اللہ تجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کبھی بھی تو جھوٹے ولی اور جھوٹے مہدی کے نرغے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ تیرے قلب کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تیرے قلب میں نور آ گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے امام مہدی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اکیڈمک لیول پر بات کریں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، آپ کی تعلیم کی نشانی کا ذکر کیا ہے، اور آپ کی ذات کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانہ کون سا ہے امام مہدی کا، کچھ نشانی ایسی ہیں جس سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن سے آپ کی ذات کی شناخت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا مہدی آنے والا ہوگا تو اس وقت ایک ایسا یعنی واقعہ رونما ہوگا جو اس دن سے پہلے کائنات میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ کیا ہوگا؟ کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، یکم رمضان کو چاند گرہن ہوگا، 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا، ایک ہی مہینے میں 2 گرہن ہوں گے۔ جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جاؤ امام مہدی کا زمانہ آ گیا۔ جب ایسا ہو گیا، فیس بک سے بند ہو گیا، جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جائیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا۔ پھر ایک حدیث میں یہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میری اطرت سے ہوں گے، وہ میری اطرت سے ہوں گے، اور پوری دنیا میں جو ظلم اور استبداد پھیل گیا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کے پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر دیں گے، انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام کو ایک رات میں پوری دنیا میں مشہور کر دے گا۔ اب اس حدیث کی اوتھینٹسٹی ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار گوھر شاہی نے بارہا کہا، ایک وقت آئے گا رات کو تم سو گے اور صبح سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا رات کو تم سو گے، صبح سب کچھ تبدیل۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کہیں گے تم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا امام مہدی گوھر شاہی کو، اور فرمایا کہ ملینز آف ڈالر تمہیں دیں گے صرف اس بات کے لیے کہ 10 منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے گوھر شاہی کی باتیں سنا دو۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالی امام مہدی کو ایک رات میں مشہور کر دے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اقوام عالم کو اس میں ذات اللہ کے ذکر اور نور پر جمع کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے دنیا میں قیامت کا دن آنے والا ہے اور صرف ایک دن رہ گیا ہے، کل قیامت ہے اور امام مہدی ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو اللہ تعالی قیامت کو ٹال دے گا۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث جو ابو ذر غفاری سے ثابت، اس میں کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ابو ذر غفاری آئے، خاموش بیٹھے، حضور پاک مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ اے ابا ذر، تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں افسردہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ کیوں افسردہ؟ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد ستا رہی ہے اپنے بھائی امام مہدی کی۔ ان کی شان یہ ہوگی کہ لوگ گناہوں سے لدے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، اور جب واپس جانے لگیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوں گے جیسے نوزائیدہ بچہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں آیا
جس کو روایت کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند میں طلوع ہوگا. ٹھیک ہے. قالا وجہ یتلا فی القمر، انہوں نے فرمایا کہ ان کا جو چہرہ ہوگا، وجہ ان کا جو چہرہ ہوگا، یتلا طلوع ہوگا فی القمر، چاند میں. تو چاند میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار گوھر شاہی کا چہرہ جو ہے وہ ایسا طلوع ہوا ہے کہ غروب ہی نہیں ہو رہا. دیکھ لیں. پھر ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج پر امام مہدی کی کوئی نشانی نہ آ جائے. سورج والا دکھاؤ. اب یہ جو سورج ہے اس کے اوپر تین چیزیں آئی ہیں. ایک تو سرکار گوھر شاہی کی تصویر مبارک، دوسرا آیا ہے سرکار گوھر شاہی کا نام را ریاض، اور تیسرا آیا ہے کلمہ جو امام مہدی کی ذات سے منسوب ہے. یہ دیکھ لیں آپ. ایک اور حدیث میں آیا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے. ہو بہو. بے شمار لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب سرکار کی فوٹو ان کو دکھائی کسی نے یا انہوں نے حادثاتی طور پر دیکھ لیے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حضور پاک کی تصویر ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ سرکار کی ہے. پہچان لیا انہوں نے. ابھی یہاں پر ایک ایکسپو ہوا تھا لندن میں، الیگزینڈریا پلیس میں، تو وہاں ایک خاتون آئی، اس کا ذکر چل گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پروفٹ محمد کا دیدار ہوا ہے. تو اس کو کہا یہ پیچھے جو تصویر لگی ہے ذرا دیکھنا یہ کس کی ہے. پیچھے مڑی، اس نے کہا یہی تو ہے. تو احادیث میں امام مہدی کے حوالے سے جو نشانیاں آئی ہیں ان میں سے 80 سے لے کر 90% تک نشانیاں سرکار گوھر شاہی کی ذات میں موجود ہیں. یہ تو ہیں وہ دلائل، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، کسی کی نظر کرم سے اگر آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو پھر اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ مل گیا آپ کو. امام مہدی آئیں گے بھی تو اسی لیے نا، تاکہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں، اللہ سے ملا دیں. تو میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے وقاص احمد بھائی کہ آپ یہ ذکر لے لیں اللہ کا، دل میں اللہ کا ذکر نظر گوھر شاہی سے چلا جائے، اللہ اللہ شروع ہو جائے تو ایک ثبوت تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ پتہ نہیں امام مہدی ہیں یا کون ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہیں اللہ کی طرف سے، تبھی تو ان کی نظروں سے اللہ میرے دل میں آ گیا. کیوں بھائی؟ کم سے کم یہ تو پروو ہونا چاہیے نا کہ ان کی نظروں سے اللہ اللہ میرے دل میں شروع ہو گئی ہے، تو یہ اللہ والے تو ہیں، تو اللہ والا مان لینا. پھر جو اندر اللہ گیا ہے تیرے، اگر اس اللہ نے جو تیرے اندر بھی چلا گیا اب کوئی مرتبہ دیا ہوگا تو وہ خود ہی منوا لے گا نا.
ہم نہیں کہہ رہے تم کو زبردستی کے مانو، تحقیق کرو، اور تحقیق کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ذکر قلب لے لو. دل میں جب اللہ اللہ شروع ہو جائے تو یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی حضور کی سنت ہے. صراط مستقیم مل گئی آپ کو، دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. زہیب حسن، اولیاء اللہ قیامت میں کیسے کام آئیں گے؟ بھائی جنہوں نے اولیاء اللہ کی تعظیم کی ہوگی، خدمت کی ہوگی، انہی کے کام آئیں گے. ہاں جی، انہی کے کام. اگر انہوں نے کوئی وضو کرا دیا، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا. ابھی جو ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں جو یہ رسم بن گئی ہے کہ فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مرشد کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کے لے جاتے ہیں، روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی لیے کھلاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ والا ہو تو ہماری بخشش کا سامان ہی ہو جائے. جن لوگوں نے ان کی خدمت کی ہوگی، خدمت کیا، پانی بھی پلا دیا تو خیر ہے. اب جیسے حجاج بن یوسف تھا، بہت بڑا ظالم تھا. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا. وہ مدینہ منورہ میں 10,000 مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ ظالم جا رہا تھا کہیں سے، راستے میں دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے. اس نے اپنے خدام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو سو رہا ہے؟ اور وہ خدام ڈر گئے. انہوں نے تو پہچان لیا کہ کون سو رہا ہے، وہ حسن بصری تھے. اور وہ خدام ڈر گئے کہ اگر اس کو بتا دیا حسن بصری ہے تو کہیں یہ جلاد مار ہی نہ دے ان کو. لیکن اس نے جو ہے وہ تھوڑی سی تیز آواز میں پوچھا تو سب ڈر گئے. کہا جی حسن بصری. حسن بصری کون ہے؟ کہ جی یہ اللہ کا ولی ہے. اچھا اللہ کا ولی ہے. وہ گیا، حسن بصری سوئے ہوئے تھے، اس نے حسن بصری کے پاؤں چوم لیے اور چلا گیا. جب وہ مرا تو فرشتوں نے کہا چلو جی تمہارا تو جنت کا ٹکٹ آ گیا. کہنے لگے جی میں تو اتنا بڑا ظالم تھا. ہاں تم ظالم تو تھے، لیکن جس کے پاؤں تم نے چوم لیے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. تو یہ ولیوں کا وسیلہ کام آ جاتا ہے. اسی طرح حسن بصری کے دور میں ایک لڑکی تھی. ایک تو ولیوں کی باتوں کو سمجھنا بھی عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ صوفی ولی، ان کی باتیں، ان کی زندگی کو دیکھ کے بہت سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، تو پھر بدگمان ہو جاتے ہیں تو جہنمی ہو جاتے ہیں. اب وہ حسن بصری جو تھے وہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی، تو یہ اس لڑکی کو دیکھنے لگے. اور وہ لڑکی آ گئی ان کے پاس. اب یقیناً اس لڑکی نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ بابا جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. وہ آ گئی اور کہنے لگی کہ بھئی آپ مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی مجھے تم اچھی لگی اس لیے دیکھ رہا تھا. تو لڑکی کہنے لگی میرے اندر کیا اچھا لگا آپ کو؟ انہوں نے کہا تمہاری آنکھیں بڑی اچھی ہیں. اچھا چلو، وہ کہہ کے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اپنے گھر گئی، اس نے چاقو لیا، دونوں آنکھیں کاٹ کے نکالی، ہاتھ پہ رکھی اور جا کے حسن بصری کو دے دی. کہنے لگی کہ یہ آنکھیں آپ کو پسند تھیں، آپ رکھ لیں. اور ان کا انتقال ہو گیا.
دوسرے دن جو ہے خواب میں حسن بصری نے دیکھا کہ وہی لڑکی جنت میں گھوم رہی ہے. وہ کہنے لگے اوئے تو ادھر کیسے؟ وہ کہنے لگی آپ کو میری آنکھیں پسند تھیں، وہ میں نے آپ کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی اور مجھے یہ صلہ دیا. تو ولیوں کی پسندیدگی کسی کو دل آ جائے. اب جیسے یہ شوکت صاحب ہیں، مجھے تو ابھی تک یاد ہے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا لاڈلا ہے، اس کی لاج ابھی تک رکھی ہوئی ہے. اب لوگ اس کو سرکار سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بھاگنا چاہتا ہے، لیکن سرکار نہیں چھوڑ رہے اس کو. لاج نبھاتے ہیں. اگلا سوال. اس کے بعد پھر یہ مجھ سے بھی ٹکرا گیا شوکت، اور ایک خاص روحانی کیفیت میں نے کاغذ پر لکھ کے دے دیا اس کو، کاغذ پہ لکھ کے دے دیا. وہ کاغذ جان نہیں چھوڑتا میری، بار بار کاغذ کہتا ہے لکھ کے دیا تھا تم نے. چلو ٹھیک ہے پھر. What is the appropriate way of پرچار مہدی on social media؟ یہ ایڈمن سے آپ رابطہ کریں، ان سے ڈسکس کر لینا اعجاز بھائی. یہ بات جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کیا وہ امپراپر ہے؟ محمد سلیم شاہ اٹک پنجاب. But Steve, I think you should go home and rest because all the questions are in Urdu. You should go and rest. You must be very tired. Please, I insist. Eat this, drink this, because you're both falling asleep. Keep sipping. Keep sipping. Hold it. محمد سلیم شاہ اٹک پنجاب. اٹک پنجاب میں ہے، سرحد میں ہے؟ ہاں؟ میں ہمیشہ اپنے مرشد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آگے بھی. کیا یہ ممکن ہے جبکہ میں حد درجے کا گنہگار ہوں؟ یہ کہ اگر جہنم میں بھی جاؤں تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ مرشد مجھ سے خوش رہیں؟ بھائی اگر مرشد آپ سے خوش ہیں تو آپ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مرشد اگر راضی ہو جائے تو پھر جہاں مرشد ہے وہیں آپ ہیں. المعرو مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ محبت ہے، جہاں وہ جائیں گے وہیں آپ جائیں گے. صحیح ہے نا؟ رہ گئی بات گناہگار کی تو چھوڑو یار، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ میں شکلوں کو دیکھتا ہے نہ میں عملوں کو دیکھتا، وہ تو دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے. اور جو مرشد والے ہوتے ہیں، مرشد کی نظر سے ان مریدوں کے دل پاک صاف ہو جاتے ہیں. جب دل پاک صاف ہو گئے تو اللہ نے تو چمکتا ہوا دل دیکھنا ہے نا، تیرے گناہ تو نہیں دیکھنے نا. بھائی تیرے جب اچھے کام نیکیاں نہیں دیکھنی تو گناہ کیوں دیکھے گا؟ جب تیرے اعمال نہیں دیکھ رہا وہ، تو نہ اچھے دیکھے گا نہ برے دیکھے گا. میاں محمد بخش نے کہا نہ چھڈ در مرشدہ پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڈیا در مرشدہ او عشق دی بازی ہارے. اور پھر مرید جو ہے وہ تو ہمیشہ عجز و انکساری کا پیکر ہی رہتا ہے. خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈی آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. تو سب کچھ تو انہی کے ہاتھ میں ہے. انسان کے اعمال اچھے ہو جائیں پھر بھی وہ اپنے اندر جھانک کے تو اس کو نظر گندی آتا ہے نا، اس لیے وہ
نیواں ہی رہتا ہے. میں نیواں میرا مرشد اونچا اساں اونچیاں دے سنگ لائی. مرشد کے ساتھ جب نسبت ہو گئی تو پھر سلطان باہو نے کہا ہے اساں مرشد پھڑیا کامل باہو اپی لاسی سارا ہو. اگر مرشد کامل ہے تو بس پھر سو جاؤ. اگر مرشد کامل ہے، مرشد اگر کامل مل گیا ہے تو باقی پھر خیر ہی خیر ہے. سہیل سید، احمد آباد، مہاراشٹرا، انڈیا. احمد نگر. حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مداری، ان سے سلسلہ مداریہ چلا. میں اس سلسلے سے ہوں. حضرت مداری کو مدار العالمین کہتے ہیں. اس پہ رضوی حضرات کہتے ہیں کہ عالمین صرف 12 ہستیوں کو کہا گیا ہے، ایک رب العالمین، دوسرا رحمت للعالمین. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مداری پاک کو مدار العالمین کہنا غلط ہے، اور صرف رضوی حضرات ایک کتاب صبح سنابل کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ مداری پاک کا سلسلہ سوخت ہے اور انہیں کسی نے خلیفہ نہیں بنایا. لیکن سوائے رضوی سلسلے کے ہر سلسلہ مداری سلسلے کو جاری سمجھتا ہے. مداری پاک کو مدار العالمین کہنا گناہ ہے یا یہ سلسلہ سوخت؟ بھئی جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں تو وہ سب قابل احترام ہیں، اور جب کوئی اللہ کا دوست بن گیا تو ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے نا. پھر اس کو مدار العالمین کہنے میں کیا برائی ہے؟ جب وہ اللہ کا دوست بن گیا اور ساری کائنات اللہ کی ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین اور رحمت للعالمین، اس کے علاوہ کہیں عالمین نہیں لکھا جائے گا. غوث اعظم کو بھی غوث الثقلین کہتے ہیں. تو یہ بات تو رضوی والوں کی جھوٹی ہو گئی نا. میرے نزدیک تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. مداری العالمین کہنا چاہیں تو کہہ لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا برائی ہے بھائی؟ کسی کی شان میں کوئی غصاخی تھوڑی کر رہے ہیں مدار العالمین کہہ کے. رات سے دن اور دن سے رات، اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، اور پھر ان کو رزق دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے. یہ اللہ تعالیٰ نے باطنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کی جو مخلوقیں ہیں وہ مخلوقیں مرشد کامل کی نظر سے زندہ ہو جاتی ہیں، اور جو مرشد کو نہیں مانتا ہے وہ مخلوقیں مر جاتی ہیں. اندر کی مخلوقوں کو زندہ کرنا، اندر کی مخلوقوں کو مارنا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا کہ مرشد وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. ظاہر ہے اب یہ بات ظاہری زندگی کے لیے تو نہیں آئی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا.
لیکن حدیث میں ہے کہ مرشد موت اور زندگی دیتا ہے. تو یہ باطنی طرف اشارہ ہے کہ مرشد وہ ہے جو تیرے نفس کو موت دے دیتا ہے اور تیرے قلب کو زندگی دے دیتا ہے، وہ مرشد ہوتا ہے. اسی کی طرف یہ آیت کا اشارہ ہے. وا کینٹ میں قاسم بھائی ہوتے تھے، آج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، سرکار ان کو اپنی رحمت میں رکھیں. پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو زکام ہوا، دوائی لے کے آئے کہیں سے، وہ دوائی کھا کے وہ سو گئے اور اس کے بعد اٹھے نہیں. یہاں بیٹھتے تھے محفل میں اور بہت اچھی اچھی باتیں لکھتے تھے، سرکار کا نام بڑے پیار سے لکھتے تھے. تو سرکار کی ذات کافی ہے ان کے لیے، بس اب اللہ تعالیٰ ان کی لواحقین کو صبر عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ کم بخت موت جو ہے وہ کہاں انسانوں کا پیچھا چھوڑتی ہے. اس نے تو آنا ہے، برحق ہے، لیکن اب جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے پاس یادیں رہ جاتی ہیں، کچھ پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے نہیں کرنے دیا. اور ابھی 5 دسمبر کو قاسم بھائی کی شادی ہونی تھی، تو 2 ہفتے رہ گئے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. جو اللہ کو منظور اور انسان کے بس میں ہے بھی کیا سوائے صبر کرنے کے. اگر ہم صبر کی تنقین نہ بھی کریں تب بھی آپ کو آٹومیٹکلی صبر ہی کرنا ہے، صبر کے علاوہ اور ہے کیا انسان کے پاس. تلقین تو کہاں کر رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، لیکن نہ بھی کریں تب بھی آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، اور کر کیا سکتے ہیں آپ. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کی زندگی سنور گئی، اس کی موت بھی سنور گئی، آخرت سنور گئی اس کی. گھبرانے کی بات تو تب ہوتی جب وہ سرکار کو ماننے والا نہ ہوتا. ایک اور حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں امام مہدی کے حوالے سے، جو بڑی خطرناک ہے. آج جو لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کیوں مان رہے ہو، یہ سوال کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو امام مہدی کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہل کی موت مرا. تو تم امام مہدی کی شناخت کرو نا، تحقیق کرو نا، ڈھونڈو نا، کیونکہ اگر بغیر پہچانے مر گئے تو جاہل کی موت مرو گے. اس میں آپ کے ایمانوں کا مسئلہ ہے، اور ہم تو مدد ہی کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ امام مہدی کو سمجھ لیں آپ. لیکن یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے، یہ اس میں آپ کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے. گھر پہ نہ بیٹھیں، کوئی صدا آ رہی ہے کہ گوھر شاہی امام مہدی ہیں تو تحقیق تو کر لیں، کیونکہ آپ نے جاہل کی موت تو نہیں مرنا نا، تو تحقیق کر لیں. اعجاز علی: پاکستان میں اسلام آباد کے بعد کوئی نیا شہر آباد نہیں ہوا، لوگوں نے بڑے شہروں کا رخ کیا اور ان کی بھی حالت بگڑ گئی، اب یہ رہنے کے قابل نہیں. اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ یار یہ کوئی روحانی سوال تو ہے نہیں، یہ سوال تو جو ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں حکومت کے.
جن لوگوں کو یعنی خدمت کا جذبہ ہے، جن کے دلوں میں اپنے ملک کا نظام سنوارنے کا فریضہ ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ ان لوگوں کو یعنی یہ کام کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو نئے نئے شہر آباد کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ہی شہر کو اتنا بڑا بنا دیا جائے تو پھر وہاں پر اسکولز، کالجز کا مسئلہ، ہاسپٹلز کا مسئلہ ہوتا ہے، بجلی کا مسئلہ، پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اگر شہر بنا دیے جائیں تو آرام سے جو ہے وہ یعنی پاپولیشن کا جو لوڈ ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میونسپلٹی ہوتی ہے، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ پھر ہر شہر کا ایک سٹی پلانر ہوتا ہے، وہ سٹی کو پلان کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہ کبھی جاب پہ نہیں آیا ہوگا، گھر بیٹھ کے تنخواہ کھا رہا ہوگا۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہی حال ہے، پوسٹ ساری ہیں، کام کرنے والا نہیں ہے کوئی، گھر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ عوام کی خدمت، جنتا کی خدمت، یہ صرف سلوگن ہے، نعرہ ہے، خدمت نہیں کر رہا کوئی بھی۔ صحیح، انہی مسائل میں الجھایا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو۔ اب اگر ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی کتنی پاورٹی ہے، کتنی غربت ہے، ہم جنگ جیسی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں کرنا۔ اپنے جنتا کی جو ہے وہ سیوا کرو، خدمت کرو، ان کا جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھاؤ۔ اتنے بچے بیماریوں سے مر رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ، دوا دارو کرو۔ لیکن سیاست دانوں کو، نیتاؤں کو تو بس اپنی کرسی کی پڑی ہوئی۔ یہاں انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں ہم نے بہت سفر کیا ہے۔ جب ہم ہائی وے سے گزرتے ہیں تو کوئی نیا ٹاؤن آیا، کوئی ٹاؤن شپ آئی، کوئی نیا سٹی آیا تو باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا ٹاؤن آ رہا ہے، اس کی آبادی اتنی ہے، ہیں، اس کے گورنر کا یہ نام ہے۔ ہمارے تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا، بار بار ٹاؤن شپس آتی ہیں۔ امریکہ چلے جائیں آپ، یورپ چلے جائیں، یہاں انگلینڈ میں دیکھ لیں آپ، کروئڈن سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو آ جائے گا یو آر ایگزٹنگ کروئڈن، سامنے والے کی جو ہے کون سی آپ کاؤنسل میں داخل ہوئے ہیں اس کا آ جائے گا۔ یہاں سے چلے جائیں، سٹن آ جاتا ہے، اسٹیٹفورڈ روڈ سے۔ تو نئے نئے شہر بنانا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس سے جو ہے پاپولیشن کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کے پاس بجلی کی فراہمی، پانی کی فراہمی جو ہے وہ 1 لاکھ کے لیے ہے اور بس رہے ہیں 10 لاکھ لوگ، اب تو لوڈ شیڈنگ ہوگی نا، ہیں؟ ہاں، نلکوں میں پانی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ بھئی آپ نے جو اتنی جو آبادی ہو گئی ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ تمام انتظامات نہیں کیے ہوئے نا۔ اب جیسا کہ یہ جو ایک بلڈنگ بناتے ہیں، 10 منزلہ بلڈنگ، 10 اسٹوریز، 20 اسٹوریز بلڈنگ، اور اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے، لوکل گورنمنٹ سے۔ اس پرمیشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس پرمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر آپ نے 200 اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو 200 گھر ہو گئے۔ یہ ان 200 گھروں کے لیے پانی کا بندوبست کر لیا ہے، بجلی کا بندوبست کر لیا ہے، پارکنگ کا بندوبست کر لیا ہے، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، پھر پرمیشن ملتی ہے۔ لیکن یہ تصور ہمارے یہاں کہاں ہے؟ نہ پارکنگ، نہ پانی ہے، اور نہ وہ بجلی صحیح۔ مطلب پورا کا پورا جو ہے ایک گرڈ اسٹیشن لگانا پڑتا ہے ایک بلڈنگ کے لیے، اور وہ جو ہے، اور پھر ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، جب آج سے یعنی 20 سال پہلے تو یہی ہوتا تھا، ہم نے خود دیکھا، لوگ کہتے تھے کہ بجلی لگوانے کی کیا ضرورت ہے، کنڈا ڈال لو، کنڈا ڈال کے فری میں بجلی چل رہی۔
چور قوم ہو گئی ہماری. نہیں، راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، گورنمنٹ کچھ نہیں کرے. تم نے گورنمنٹ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ جو بجلی چوری کر رہے ہو یہ کس کی ہے؟ تمہارے باپ کی ہے؟ حکومت کی ہے؟ یہ ہمارے ملک کی ہے نا، ملک کے خزانے کے اوپر بوجھ ہے نا. پھر ابھی دیکھو نواز شریف کو انہوں نے جانے کی بھی اجازت دے دی ہے. اس سے بڑا دل کو دکھ ہوا. یہ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اب عمران خان سے دوستی نہیں رہی. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تم تو بول رہے تھے کہ چوروں کو اچکوں کو جانے نہیں دوں گا، انصاف ہوگا. تحریک انصاف کا کیا بنا؟ یہ انصاف ہے؟ بھئی کورٹ نے کہا کہ $7 بلین روپیز دو شیورٹی کے، اور نواز شریف نے کتنے دھڑلے سے کہا نہیں دوں گا. پھر کورٹ نے کہا اچھا مت دو، چلے جاؤ. انکنڈیشنل پرمیشن اس کو دے دی کہ جاؤ، چلے جاؤ، کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے. اور پھر بیٹی کو بھی اجازت مل رہی ہے. یہ عمران خان کی جو ہے وہ تباہی یہاں سے شروع ہو جائے گی. بڑا دکھ ہوا. یہ اچھا نہیں کیا فیصلہ. پھر تم میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق رہا؟ کل تک تم پرویز مشرف کے بارے میں بولتے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو سے ڈیل کر کے بھیج دیا تھا باہر. آج تم نے بھی تو وہی کام کیا ہے. کہاں گئے یار؟ اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کی تھی. تمہاری سیاست پر لعنت ہے یار. ایک چور اچکے کو جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، آج تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر تم برطانیہ کی، انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہو. اگر انگلینڈ کے اندر کوئی جیل میں بند ہوتا، وہ نخرے کر سکتا تھا کہ مجھے باہر بھیجو. یہاں بھی تو ہاسپٹل ہے نا، وہاں بھی ہاسپٹل ہیں. بہت دکھ ہوا. کرپشن نہیں ہونا چاہیے. تو جو کچھ یہ کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا. کیا ہم اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ریلی نکالی ہے اس کے اوپر یہ ڈیل ہوئی ہے، اب وہ واپس چلے جائیں گے؟ بہت غلط ہے. تمام لوگ سن لیں کہ ہم اب عمران خان کی سپورٹ نہیں کریں گے. آج کے بعد کوئی مورل سپورٹ نہیں ہوگی، کوئی اسپرچل سپورٹ نہیں ہوگی. ایسے لوگوں، ڈاکوؤں کو اس نے چھوڑ دیا. کیوں؟ غلط، بالکل غلط ہے. لعیق احمد انجم، وعلیکم السلام. مرشد کا کرم، نظر کرم شامل ہونے کے بعد ذکر قلب جاری ہو جائے. کیا اسلامی مہینوں میں کوئی ایسا دن یا کوئی ایسی ساعت جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہو اور اس کو مخفی رکھا ہو، جس کو حاصل کرنے کے بعد روحانی منزلیں فوراً ترقی کرنے لگ جائیں؟ اصل میں ان کی حقیقت روحانی اور باطنی تشریف ہماری. بہت سی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی روزانہ اللہ کی رحمت بھی اسی دنیا میں گھومتی ہے اور اللہ کا قہر بھی گھومتا ہے. تو جو ذاکر قلبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی زد میں روزانہ آتے رہتے ہیں اور ان کی باطنی ترقی ہوتی رہتی ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ کا نور نہیں ہے وہ اس رحمت سے مستفیض نہیں ہوتے، لیکن جو قہر گھوم رہا ہے اس کی زد میں آ جاتے ہیں. کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. آج کی گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی، کل کریں گے باقی بات.